اگر ہم قرآن کو اسی طرح لے لیں کہ قرآن میں شفا ہے اس لیے ہم نے لٹکایا ہوا ہے، تو اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شہد میں بھی شفا ہے، ایک بوتل لٹکا لو یہاں پہ شفا ملے گا۔ تفصیل ہے، ایک واقعہ میں بتاؤں گا۔ ہمارے علاقے میں ایک پیر بنا ہوا تھا، اگر اس دم میں کوئی شرکی الفاظ ہے، کسی غیر اللہ سے اس میں مانگنے کا طلب ہے، تو وہ دم شرک میں چلا جائے گا۔ تمام قسم کی تعریفات، اچھے کلمات، تحمیدات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو اس دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، مصرف ہے، مکون ہے، اور اکیلے اس نظام کے چلانے والے ہیں اور اکیلے ہی عبادت کے لائق ہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، جو ہمارا رہنما ہے، لیڈر ہے، اسوہ ہے، قدوہ ہے، مثال ہے، آئیڈیل ہے، رول ماڈل، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی نجات ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمیں پتہ ہے کہ عبادات میں سب سے بہترین عبادت یا عمل یا عقیدہ وہ عقیدہ توحید ہے، اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اور عظیم گناہ یا اللہ کی نافرمانیوں میں جو بہت بڑی نافرمانی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس شرک کے بارے میں اور اس کے اقسام کے بارے میں ہم نے گزشتہ جمعے میں کچھ گزارشات فرمائی تھی۔ اس کی قباحتوں کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے قرآن میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، شرک کو معاف نہیں فرماتا۔ کوئی بندہ اگر شرک کے عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی تباہی اس کے لیے مقدر ہے۔ اور دوسری جگہ وہ تباہی کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے خود وہ بتائی ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ تبارک و تعالی said, indeed he who associates others with Allah, Allah has forbidden him paradise and his refuge is the fire, and there are not for the wrong any helpers۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ انہ من یشرک باللہ، جو بھی بندہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کے اوپر جو ہے جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہی آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کے لیے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بہت رحیم ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ آپ دنیا میں کسی بھی گناہ کی معافی وہ طلب کرے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو معاف فرما دے، لیکن آخرت میں بھی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن یہ جو عظیم ظلم ہے شرک، اس کے کرنے والا ظالم، اور اس ظالم کے لیے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں۔ تو اس لیے اس کو جاننا بھی ضروری ہے اور اس سے بچنا بھی نہایت ضروری ہے۔ تو اس کی قباحتوں کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، اور
اس کی اقسام بھی ہم نے شروع کیے تھے. پہلا قسم یہ تھا کہ شد الرحال لاولیاء اللہ تعالی، کہ آپ کسی بھی اللہ کی ولی کی قبر کے لیے یا اس کی مزار کے لیے صرف اس نیت سے سفر کرے کہ میں وہاں جا کے دعا مانگوں گا. وہ جگہ بہت فضیلت والا ہے یا وہ آدمی بہت فضیلت والا ہے، وہ قبر، وہ مکان، تو ایسا کرنے والا بھی جو ہے یا ایسا عمل جو ہے وہ شرک میں آ جائے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ کلمات ہم تک پہنچائے ہیں کہ 3 جگہوں سے یا 3 مساجد کے علاوہ اسپیشل اس نیت سے سفر کرنا وہ حرام ہے. وہ 3 جگہ کون سی ہیں؟ بیت اللہ جو کہ مکہ میں ہے، اور مسجد النبوی جو مدینہ میں ہے، اور مسجد الاقصی جو فلسطین میں. ان تینوں کے لیے آپ اسپیشل سفر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی مزار ہو، کوئی مسجد ہو، کوئی جگہ ہو، اگر آپ اس نیت سے جائیں گے کہ وہاں جا کے میں دعا کروں گا وہ اچھی جگہ ہے، تو یہ عمل شرک کا عمل ہے. اس پہ بات ہو چکی ہے. دوسرا جو قسم ہے شرک کرنے کا، الحلف بغیر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کے نام کا قسم اٹھانا. کسی قبر والے کا قسم اٹھانا، ماں باپ کا قسم اٹھانا، قرآن کا قسم اٹھانا، مکہ مدینے کا قسم اٹھانا. اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی بھی چیز کا آپ قسم اٹھائیں تو یہ شرک ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ اور فرمایا کہ ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں منع کیا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی قسمیں اٹھائیں. اور آگے فرمایا کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ، جس نے اگر قسم اٹھانا ہے اللہ کا قسم اٹھائے، وگرنہ خاموش رہے. اس لیے غیر اللہ کا قسم اٹھانا وہ جائز نہیں ہے. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من حلف بالامانۃ فلیس منا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی چیز پر کسی نے اگر قسم اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے یا ہمارے امت میں سے نہیں ہے. اور من حلف فقال فی حلفه باللات والعزى فليقل لا الہ الا اللہ، کہ جس نے لات اور عزا یا کسی بھی بت یا کسی بھی اسٹیچو کا قسم اٹھایا تو اس کو چاہیے کہ وہ کلمے کا دوبارہ اقرار کرے، لا الہ الا اللہ پڑھے. کیونکہ غیر اللہ کے قسم کھانے سے بندہ شرک میں چلا جاتا ہے، اور شرک کا کوئی کفارہ نہیں ہے. شرک سے توبہ ہے، استغفار ہے، اور اس کے علاوہ آپ دوبارہ کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کے اوپر جھوٹا قسم اٹھانا یہ تو میں لے لوں گا، اس بات سے زیادہ یہ بات زیادہ خطرناک ہے کہ آپ غیر اللہ کے کسی بابا کے کسی ولی کے آپ سچا قسم اٹھائے، کہ یہ بہت خطرناک بات ہے. اگر آپ نے جھوٹا قسم اللہ کا اٹھایا تو آپ تو اس کا کفارہ ادا کر لیں گے، کیونکہ آپ نے جھوٹا قسم اٹھایا. 3 روزے یا 10 مساکین کو آپ نے کھانا کھلانا ہے، وہ تو آپ ادا کر لیں گے. لیکن اگر آپ نے کسی غیر اللہ کا سچا قسم اٹھایا آپ شرک میں چلے گئے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ
ان دونوں میں سے، ان دونوں آپشنوں میں یہ آپشن زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ کے اوپر جھوٹا قسم اٹھاؤں، نہ کہ کسی غیر اللہ کے اوپر سچا قسم اٹھاؤں۔ تو یہ اتنی خطرناک بات ہے۔ اور تیسری قسم جو شرک کی ہے وہ تعویذ لٹکانا۔ تعویذ لٹکانا شرک ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said whoever wear an amulet تعویذ has committed shirk، کہ جو بھی بندہ اگر تعویذ کو لٹکائے گا گویا کہ اس نے شرک کر دیا۔ تعویذ کے علماء نے پھر دو اقسام بیان کیے ہیں کہ بعض علماء اس پہ تو اتفاق ہے کہ اگر قرآن کی آیات کے علاوہ کسی اور چیز کی لکھی ہوئی تعویذ آپ نے لٹکائی ہو، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ شرک ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ اگر آپ نے قرآنی آیت لکھ کے جو ہے نا آپ نے لٹکائی ہے تو بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ چلے گا، لیکن بہتر بات یہ ہے، فضیلت والی بات یہ ہے کہ وہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہے آپ ذرا اگر غور کریں گے شعوری طور پر تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا جس پرپز کے لیے اللہ نے جو چیز بتائی ہے یا بنائی ہے یا پیدا کی ہے، آپ اگر اس کا غلط استعمال کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ قرآن میں شفا ہے، بالکل اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن میں شفا اللہ نے نازل کی ہے، لیکن قرآن کس پرپز کے لیے، کس لیے آیا ہے؟ کیا یہ قرآن لٹکانے کے لیے آیا ہے؟ نہیں میرے بھائی، قرآن ہے پڑھنے کے لیے۔ جب آپ قرآن پڑھو گے تو تب آپ کو شفا ملے گا۔ اگر آپ نے ایک آیت لٹکائی ہے تو کیا اس سے آپ کو شفا ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا۔ آپ پورا قرآن لٹکا دے، شفا ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ آپ اس آیت کے ساتھ جو ہے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، آپ اس آیت، قرآن کی آیت آپ کے دل پہ لٹکی ہوئی ہے، تم جھوٹ بھی بول رہے ہو، تم گالیاں بھی دے رہے ہو، کوئی اثر نہیں، بس یہ لٹکا ہوا، یہ لٹکنے کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ چلو یہاں تو ہم تھوڑا سا مان لیتے ہیں کہ چلو یہ شفا ہے اس لیے ہم لٹکاتے ہیں۔ قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ شہد ہنی میں بھی شفا ہے، لٹکا لو ایک بوتل۔ اگر ہم قرآن کو اسی طرح لے لیں کہ قرآن میں شفا ہے اس لیے ہم نے لٹکایا ہوا ہے، تو اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شہد میں بھی شفا ہے، ایک بوتل لٹکا لو یہاں پہ، شفا ملے گا۔ نہیں، شہد اللہ نے کس لیے بنایا ہے؟ کھانے کے لیے۔ قرآن کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ کس لیے اتارا ہے؟ پڑھنے کے لیے۔ پڑھو گے تو شفا ملے گی، شہد کھاؤ گے تو شفا ملے گی۔ یہ تو کبھی ہم نے نہیں کیا کہ ڈاکٹر نے ٹیبلٹ لکھا، شربت لکھا اور اس کو ہم نے یہاں پہ لٹکایا ہو۔ وہاں تو پیسے جاتے ہیں نا، تبھی ہم اس کو کھاتے ہیں، اس کا جو صحیح استعمال ہے اس کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے، قرآن کو ہم نے چومنے کے لیے اور لٹکانے کے لیے رکھا ہوا ہے بس۔ قرآن کا حق کیا ہے؟ قرآن کی عزت آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن کا حق یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، یہ سب سے پہلا حق ہے قرآن کا۔ آگے پھر سمجھے، پھر عمل کریں، پھر دعوت دیں، یہ اور حقوق ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، جب پڑھو گے تو شفا ملے گی۔ تو یہ تو اس تعویذ کی بات ہو گئی جس میں قرآن ہے۔ وہ تعویذ جس میں اگر آپ نے بہت سارے تعویذ دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پر بھی، اور ایسے بھی اگر آپ کھول دیں تعویذ تو اس میں شرکیہ کلمات ہوتے ہیں،
اس میں ابلیس کا بھی نام لکھا ہوا ہوتا ہے، فرعون کا بھی نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا نام اس میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا ایسے نقش و نگار اس میں کیے ہوئے تو ہیں، یا کسی مرد اور خاتون کی تصویر اس پہ بنائی ہوئی ہوتی ہے، یا کوڈک ورڈ ہوتے ہیں اس میں. تو یہ سارے جو ہے یہ شرکیہ چیزیں ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے. اور یہ اللہ پر عدم توکل کی نشانی ہے کہ تمہارا توکل، اللہ پر توکل ہی نہیں ہے، اللہ پر اعتماد ہی نہیں ہے. کبھی تعویذ لٹکاتے ہو، کبھی انگوٹھے پہنتے ہو، کبھی جو ہے وہ ربر بینڈ پہنتے ہو، اس سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کا کلام پڑھنے سے جو ہے شفا ہے، لٹکانے سے نہیں ہے. قرآن تو آلریڈی ہمارے گھروں میں 4 5 6 پڑے ہوئے ہیں. اگر شفا ملے گا تو وہیں سے ڈائریکٹ مل جائے گا. یہ مسجد میں آپ آتے ہیں، الماریوں کے الماریاں بھری ہوئی ہیں، پھر مسجد میں اندر جاؤ، آپ کا سروس ہو گیا، واپس نکلو، شفا مل گیا. نہیں میرے بھائی، قرآن پڑھو گے تب شفا ملے گا. تو یہ ہے تیسری قسم شرک. اسی طرح شریعت نے ہمیں بہت ساری چیزیں بتائی ہے، لیکن ہم اس کا استعمال غلط کر رہے ہیں. ہم ایک مثال لے لیتے ہیں. ایک چری ہے، ایک بندہ اس کو لیتا ہے سبزی کاٹنے کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ اس کا صحیح استعمال ہے. دوسرا بندہ اسی چری کو خریدتا ہے لوگوں کو مارنے کے لیے، لوگوں کو قتل کرنے کے لیے اس میں استعمال کرتا ہے. اس میں چری کی کیا قصور ہے؟ یہ تو استعمال کرنے والے کا قصور ہے کہ چری کو کہاں استعمال کرتا ہے. قرآن میں ہے شفا، آپ استعمال کیسے کرتے ہیں؟ شہد میں ہے شفا، آپ استعمال کیسے کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کی دوائیوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے، آپ استعمال کیسے کرتے ہیں؟ بات اس کی ہے. تو جو چوتھی قسم ہے وہ ایسے دم درود، ایسا رقیہ جس میں شرکیہ الفاظ ہو. رقیہ کا نام ہم لے کر لوگوں کو دوسری طرف اور دوسرے راستوں پر لگانا چاہتے ہیں. لوگوں نے کاروبار بنا کے رکھے ہوئے ہیں، فلاں پیر کے پاس جاؤ وہ دم کرے گا ٹھیک ہو جاؤ گے، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ. صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عوف بن مالک، كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. Auf bin Malik reported, we practiced incantation in the pre-Islam days, and we said, Allah's Messenger, what is your opinion about it? He said, let me know your incantation, and said, there is no harm in the incantation which does not smack of politism. عوف بن مالک نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم تو جاہلیت میں، اسلام سے پہلے ہم دم کیا کرتے تھے، کیا آپ کا کیا خیال ہے وہ دم ابھی ہم کر سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ اپنا دم بتاؤ کہ وہ دم کیا ہے. تو پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا دم جس میں شرکیہ الفاظ نہ ہو تو وہ صحیح ہے، لیکن اگر اس دم میں کوئی شرکیہ الفاظ ہے، کسی غیر اللہ سے اس میں مانگنے کا طلب ہے، تو وہ دم شرک میں چلا جائے گا. اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث میں کہا، فرمایا کہ ان الرقى والتمائم والتولة شرک، کہ یہ جو دم ہے اور یہ جو تعویذیں ہیں جس کی میں نے وضاحت کر دی کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. شفا دینے والا اللہ ہے. تو پھر کون سا دم صحیح ہے؟ اس کے علماء نے 3 جو ہے وہ شرائط بتائی ہے کہ ان تکون بکلام اللہ او باسمائہ و صفاتہ،
کہ اللہ کے نام سے ہو، اللہ کے صفات سے ہو، ایسا جو دم ہے جس میں اللہ کا کلام ہو، اللہ کے صفات ہو۔ دوسرا شرط کیا ہے؟ وَبِلِسَانِ الْعَرَبِيِّ وَمَا يُفْهَمُ مَعْنَاهُ، وہ عربی زبان میں ہو اور اس کا معنی سمجھ آ رہا ہو۔ ایسا نہیں کہ کوئی کوڈ بنائے اپنا، اور شیطان یہ کام کرتا ہے۔ جو بھی شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، جو جادوگر ہوتے ہیں، ساحر ہوتے ہیں، شیطان اس کو اپنے شرائط بتاتے ہیں، نعوذ باللہ اس کی وہ ہے تفصیل ہے۔ ایک واقعہ میں بتاؤں گا، ہمارے علاقے میں ایک پیر بنا ہوا تھا اور وہ روزانہ ایک خاص جگہ پر جا کے پیشاب کرتا تھا، اور لوگوں کو یہ تعویذ دم درود، پھر لوگوں کا شک ہوا کہ یہ اسی جگہ پہ کیوں پیشاب کرتا ہے۔ پھر جا کے لوگوں نے جب کھدائی کی، وہاں پہ اس خبیث نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن نیچے دبایا ہوا تھا اور روزانہ اس کے اوپر پیشاب کر رہا تھا۔ تو پھر شیطان اس کو کوڈ ایک ورڈ بتاتے ہیں، شیطان بندے کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور بندے کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور پھر اس بندے کو بتاتا ہے کہ تم جب فلاں پیر تک نہیں جاؤ گے تمہیں شفا نہیں ملے گا۔ پھر وہ بیمار، کیونکہ اس کے اوپر تکلیف ہوتی ہے، وہ چلا جاتا ہے اس پیر کے پاس اور وہ اپنا کوڈ ایک ورڈ بتا دیتے ہیں، وہاں سے شیطان نکل جاتا ہے اور اس بندے کا عقیدہ مزید پختہ ہو جاتا ہے اور یہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا پہنچی ہوئی سرکار ہے، وہاں جا کے شفا ملتا ہے۔ میرے بھائی شیطان تھا وہ، یہ شیطان کا پیروکار ہے، اور جو درد ہو رہا تھا وہاں شیطان اندر گیا تھا جسم میں۔ حدیث میں کہ شیطان خون کی طرح آپ کے جسم میں جو ہے وہ چلتا پھرتا ہے۔ تو اگر آپ کا عقیدہ توحید نہ ہو، عقیدہ آپ کا مضبوط نہ ہو، تو شیطان آپ کو اسی طرح ورغلائے گا، آپ کو اللہ کی در سے، اللہ کی بارگاہ سے وہ ادھر ادھر کر کے لوگوں کی درگاہوں پہ آپ کو لگائے گا۔